لاہور کی عدالت نے مینار پاکستان واقعے میں ملوث 40 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ عدالت کا گرفتار ملزموں کی شناخت پریڈ کرانے کا حکم۔ ملزمان کو چہرے ڈھانپ کر عدالت لایا گیا۔ پولیس نے 60 افراد کی تصاویر شناخت کے لیے نادرا کو بھجوا دی۔ ایک ملزم نے لاہور ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت لے لی۔ عدالت کا 3 ستمبر تک گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ لاہور میں 14 اگست کو دست درازی کا ایک اور افسوسناک واقعہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اوباش نوجوان کی چنگچی رکشے میں بیٹھی خواتین کے ساتھ چھیڑخانی، لوگ آوازیں کستے رہے اور تماشا دیکھتے رہے، کوئی داد رسی کے لیے آگے نہ بڑھا۔ خواتین سے دست درازی کے واقعات میں ملوث ملزمان کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ فیاض حسن چوہان کہتے ہیں کہ حکومت زیادتی اور ظلم و جبر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ مینار پاکستان واقعے میں 350 افراد کی نشاندہی ممکن ہوئی، 66 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ کہا رکشے میں دست درازی کے واقعے میں ملوث ملزمان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو چکا۔ کراچی کے علاقہ بلدیہ ٹاؤن میں 19 سالہ خاتون پر تیزاب پھینک دیا گیا۔ متاثرہ خاتون کے چہرے اور جسم کے مختلف حصوں پر تیزاب گرا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ اس کے شوہر ذیشان نے اس پر تیزاب پھینکا۔ گھریلو جھگڑے کے باعث خاتون نے خلع کا کیس دائر کر رکھا ہے۔ نیب راولپنڈی نے راولپنڈی میٹرو بس اسکینڈل میں شہباز شریف کو 24 اگست کو طلب کر لیا۔ صدر مسلم لیگ نون کو احسن اقبال کے بھائی مصطفیٰ کمال کو کانٹریکٹ دینے پر طلب کیا گیا۔ کانٹریکٹ دیتے وقت پیپرا رولز کی بھی خلاف ورزی کی گئی۔ کابل میں پھنسے ملکی اور غیر ملکی افراد کو نکال رہے ہیں۔ پاکستانی سفارتخانہ 4000 افراد کو ویزے جاری کر چکا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن کے خواہاں ہیں، حکومت سازی وہاں کے لوگوں نے کرنی ہے۔ کابل میں پاکستانی سفارتخانے کا کردار دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے ایک دن میں متعدد عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ OIC سیکرٹری جنرل روس، ملائیشیا، بیلجیم، جرمن اور ترک وزیر خارجہ سے افغانستان صورتحال پر تبادلہ خیال۔ تمام ممالک نے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ سابق افغان صدر اشرف غنی کے بھائی بھی طالبان کے حامی بن گئے۔ حشمت غنی احمد زئی کا امارات اسلامی کے رہنما خلیل الرحمان کی موجودگی میں طالبان کی حمایت کا اعلان۔ کہا طالبان امن اور تحفظ فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، معیشت اور خارجہ امور ان کی کمزوری ہیں۔ خطے کے حالات بدل رہے ہیں، افغانستان میں نیٹو فورسز کو شکست ہوئی۔ PSP کے سربراہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ طالبان کی فتح میں پاکستان کا رول تصور کیا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں کو عوام کی بہتری کا سوچنا چاہیے، کوئی فوج نہیں اتارے گا۔ لسانیت اور دیگر مسائل درپیش ہوں گے۔ کرونا کا بہانہ بنا کر لوگوں کی دکانوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ کراچی کی احتساب عدالت میں کلفٹن میں پلاٹس کی غیر قانونی الاٹمنٹ ریفرنس۔ سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش۔ کیس کے گواہ نے ملزمان کے خلاف دستاویزات عدالت میں پیش کر دی۔ ملزمان کے وکلاء اور پروسیکیوٹر نے تیاری کے لیے مہلت مانگ لی۔ سماعت 18 ستمبر تک ملتوی۔ لاہور ہائی کورٹ میں چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کے کیس کی اثر نو سماعت کا معاملہ۔ سپریم کورٹ کے حکم پر چینی کی قیمتوں سے متعلق کیس سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس شاہد جمیل خان چینی کی قیمتوں سے متعلق کیس کی سماعت 24 اگست کو کریں گے۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو 15 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ جو نام نہاد الیکٹورل ریفارم اس ملک کے اندر پیش کیے جا رہے ہیں، جو آئین سے متصادم ہیں، جو قانون سے متصادم ہیں، یہ صرف ایک طریقہ ہے الیکشن کی چوری کو سہولت دینا۔ PDM نے حکومتی انتخابی اصلاحات مسترد کر دی۔ نام نہاد الیکشن اصلاحات عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو، کہا ووٹنگ مشین کا مقصد الیکشن چوری کرنا ہے۔
19 अगस्त को चित्राल फॉरेस्ट डिवीजन में महकमा जंगलात के एक और मुलाजिम ने जामे शहादत नोश किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कौमी हीरो जमशेद इकबाल ने अदायगी फ़र्ज़ के दौरान चिमरगन गोल के महफूज शुदा जंगल के हिस्सा नंबर 1 में लगने वाली आग बुझाते जान की कुर्बानी दी। यही वो मर्दाने कार हैं जो पाकिस्तान की शादाबी के लिए हमारे जंगलात की हिफाजत का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम के जरिए मुल्क भर में कर्जों की तकसीम का अमल जारी। दूर दराज इलाकों में खवातीन भी बाइज्जत रोजगार हासिल करने लगी। गिलगित की रिहायशी रजिया खातून ने मुश्किलात के बावजूद अपना कारोबार शुरू कर दिया। कामयाब जवान प्रोग्राम के जरिए ख्वाब की तकमील कैसे मुमकिन हुई? सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार ने वीडियो ट्वीट कर दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला महमूद खान को फ्री हैंड दे दिया। काबीना में एक पुराना जबकि 3 नए चेहरे शामिल करने का फैसला। आइंदा चंद रोज में नए वज़रा की तैनाती का नोटिफिकेशन होने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी की पेशावर में कार्रवाई। जाली मसाला जात की फैक्ट्री सील। 2000 किलोग्राम से ज्यादा मुजरे सेहत मसाला जात बरामद। कोहाट में छापे के दौरान जनरल स्टोर से जाली मशरूबात की खेप पकड़ी गई। बन्नू में मुजरे सेहत चिप्स तैयार करने वाली फैक्ट्री बंद कर दी गई।